السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پیارے دوستو، پاکستان نے روس سے ایک میزائل سسٹم خریدا ہے۔ اس میزائل سسٹم کے بارے میں بتانے سے پہلے میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ روس نے اس کو کب اور کیوں بنایا تھا۔ امریکہ اور روس کی سرد جنگ کے بعد امریکہ نے ایسے ہتھیاروں کی مدد سے روس کے خفیہ ٹھکانوں اور عام تنصیبات کی جاسوسی شروع کر دی تھی، اور یہ ہتھیاریں اتنی بلندی تک ہوتے تھے ان کے خلاف کارروائی کرنا روس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ روس کے پاس صرف مگ طیارہ تھا جو سسٹم تھا جو ان ہتھیاروں کو مار۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی پروجیکٹ تھا جو ان ہتھیاروں کو مار گرانے کی صلاحیت رکھتا۔ 1957 میں روس نے F-75 میزائل سسٹم اپنی فوج میں شامل کر لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ چین نے بھی روس سے یہ سسٹم خرید لیا۔ جیسا کہ روس کو امریکہ سے خطرہ تھا، اسی طرح چین کو تائیوان سے خطرہ تھا، اس لیے کہ تائیوان بھی امریکہ کے زیر اثر تھا اور امریکہ اس کی مدد کرتا، چین کے خلاف کارروائیوں میں ان کو استعمال کرتا، چین کے خلاف کارروائیوں میں تائیوان کو استعمال کرتا۔ امریکہ نے تائیوان کو 57 طیارے دیے تھے جو کہ اونچی پرواز کے لیے مشہور تھے۔ اس کی وجہ سے امریکہ نے تائیوان کی طرف سے جاسوسی شروع کروا رکھی تھی اور خود بھی اپنے طیاروں کے ذریعے جاسوسی کرتا۔ 1959 کی بات ہے جب امریکی طیارہ B-75 بیجنگ کے علاقے میں جاسوسی کے لیے داخل ہوا، جس کو چین کی فوج نے اس سسٹم کے ذریعے جو اس نے روس سے خریدا تھا اس طیارے کو مار گرایا۔ روسی میزائل سسٹم S-75 کی یہ پہلی کامیابی تھی جو چین نے حاصل کی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس سسٹم کو یہ بھی اعزاز مل گیا کہ انسانی تاریخ میں یہ پہلا سسٹم تھا جس نے کوئی طیارہ مار گرایا ہو۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس سے پہلے زمین سے فضا تک مار کرنے والے میزائل کے ذریعے کوئی بھی طیارہ نہیں گرایا جا سکا تھا، لیکن چین نے یہ کارنامہ سر انجام دے دیا اور نئی تاریخ رقم کر دی۔ لیکن چین نے اپنی یہ کارروائی خفیہ رکھی اور دنیا کو نہیں بتایا کہ یہ طیارہ کس سسٹم کے ذریعے گرایا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکہ اور تائیوان بھی خاموش ہو گئے کیونکہ انہیں اپنی بدنامی دکھائی دیتی تھی۔ ان کا اتنا مشہور ناقابل تسخیر طیارہ چین نے مار گرایا تھا۔ روس کو شک تھا کہ چین نے اسی سسٹم کو استعمال کیا ہے جو اس نے روس سے خریدا تھا، لیکن روس خاموش رہا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ روس اس سے بھی زیادہ طاقتور سسٹم بنانے کی کوشش میں تھا۔ امریکہ کو دھوکے میں رکھنے کے لیے اس نے اس کامیابی کا علم ہونے کے باوجود اسے خفیہ رکھا۔ روس کو یہ تو اطلاع تھی کہ امریکہ کا کوئی طیارہ روس کی جاسوسی کرتا ہے، لیکن اسے یہ علم نہیں تھا کہ اس طیارے کی کیا کیا خصوصیات ہیں۔ اس طیارے کو امریکہ نے 1960 میں روس میں جاسوسی کے لیے بھیجا تھا۔ اس وقت روس کے پاس MiG-9 موجود تھے، اس لیے جب امریکہ کا D-2 طیارہ روس کی حدود میں داخل ہوا تو روس نے اس کو ڈیٹیکٹ کر لیا، لیکن روسی نظام کے آپریٹ ہونے سے پہلے یہ طیارہ واپس بھاگ گیا۔ اس کے بعد امریکہ نے ایک اور مشن کے لیے طیارہ بھیجا۔ اس سے پہلے جو طیارہ بھیجا گیا تھا وہ بہت سی معلومات کو لے کر امریکہ پہنچ گیا تھا، لیکن امریکہ کو خطرہ پیدا ہو گیا کہ اب U-2 طیارے کے ذریعے آپریشن ممکن نہیں، کسی بھی وقت اس طیارے کو ہٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے امریکہ نے اس طیارے کو آپریشن کے لیے بھیجنا بند کر دیا۔ 1 مئی 1960 میں امریکہ کا U-2 طیارہ پاکستان سے محور پرواز ہوا۔ روس کی حدود میں داخل ہوتے ہی روس کے دفاعی نظام نے اسے ڈیٹیکٹ کر لیا اور اس پر میزائل فائر کر دیا، جس کی وجہ سے یہ طیارہ تباہ ہو گیا، اور یہ امریکہ کے لیے بہت بڑی بدنامی تھی۔ امریکہ نے اس کو چھپانے کی کوشش کی مگر دنیا کو اس کا علم ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ روس نے اس طیارے کے پائلٹ کو گرفتار کر لیا اور تحقیق کرنے کے 1 ہفتے کے بعد دنیا کے سامنے پیش کر دیا۔ اس واقعے کے بعد روس کے دفاعی نظام S-75 کا چرچا دنیا میں ہونے لگ گیا اور S-75 کی ویلیو بہت بڑھ گئی۔ اس سسٹم کو بہت سے ممالک نے حاصل کیا جن میں چین بھی شامل تھا۔ اس طرح یہ سسٹم دنیا کی 17 جنگوں میں استعمال کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ بھارت اور پاکستان نے بھی روس سے یہ خریدا۔ 1965 کی جنگ میں بھارت نے اس سسٹم کو پاکستان کے خلاف استعمال کیا تھا۔ 1965 کی جنگ میں اسکواڈرن لیڈر راشد اپنے طیارے کے ساتھ بھارت میں آپریشن کے لیے گئے، لیکن ان کا طیارہ روسی نظام کے ذریعے ڈیٹیکٹ کر لیا گیا، جس کی وجہ سے ان پر فائر کیے گئے، لیکن وہ طیارے کامیابی کے ساتھ پاکستان آئے۔ حالانکہ یہ طیارہ بری طرح سے ٹوٹ پھوٹ گیا، لیکن قسمت نے راشد کا ساتھ دیا، وہ اپنے طیارے سمیت بحفاظت پاکستان لینڈ کر گئے۔ اس کے بعد یہ طیارہ پاکستان نے کسی اور مشن کے لیے بھیجنے کی کوشش نہیں کی۔ یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان کے پاس اس سسٹم کا جدید ورژن موجود ہے جو پاکستان نے چین سے خریدا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت بھارت روس کا دوست تھا اور پاکستان کے خلاف تھا، اس لیے روس نے یہ سسٹم پاکستان کو دینے سے انکار کر دیا، لیکن پاکستان نے یہی سسٹم روس سے خرید لیا۔ یہ نظام آج بھی پاکستان افواج کے زیر استعمال ہے
और इस निज़ाम से दुश्मन के हथियारों को काउंटर किया जाता है। ये मिसाइल आमतौर पर एयर बेसिस पर नस्ब किए जाते हैं, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि ये निज़ाम खुदकार नहीं होते। इनको ऑपरेट करने के लिए रेडियो सिग्नल का सहारा लिया जाता है। तजुर्बाकार अफराद के जरिए इसको ऑपरेट किया जाता है। इसके साथ साथ जदीद किस्म के निज़ाम दुनिया में आ चुके हैं जो खुदकार हैं, और रूस का S-400 इस वक्त दुनिया का टॉप क्लास दिफाई निज़ाम समझा जाता है। ये तो आप जानते हैं कि ये भी रूस का बनाया हुआ सिस्टम है। S-400 से पहले रूस ने S-300 बनाया था, जिसकी वजह ये थी कि रूस का F-75 सिस्टम एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल नहीं हो सकता था। इसको अंडरग्राउंड इंस्टॉल किया जाता है और जरूरत के वक्त उसी जगह से इस्तेमाल हो सकता है, जो कि वक्त की जरूरत के तहत नाकाफी समझा गया। इसी वजह से S-300 बनाया गया। लेकिन जैसे जैसे दुनिया तरक्की करती गई, इन निज़ामों को भी अपग्रेड किया जाता रहा। अब रूस ने दुनिया में S-400 भी मिल हैं। भारत भी इस निज़ाम को खरीदने की कोशिश में है, लेकिन अब रूस चूंकि अमेरिका से नाराज है, अब अमेरिका भी नहीं चाहता कि भारत ये निज़ाम रूस से खरीदे, इसलिए अभी तक भारत इस निज़ाम को खरीदने में कामयाब नहीं हो सका। दोस्तों आज की अपडेट्स में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी आराज़ से हमें ज़रूर आगाह रखिएगा। अगली वीडियो तक अपने मेज़बान डॉक्टर अली को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।